کہ ہر سچی بات دہرائی نہیں جاتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو سچ بولتے ہیں، اس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ضرور بولیے. آپ جہاں سماج میں آپ کے سچ بولنے سے فتنہ ہو سکتا ہو، وہاں خاموش رہنا سچ بولنے سے بہتر ہے. بابا یہی سماج میں ہمارے ہم تو بھیا سچ بولتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. بھیا دنیا سے نہ ڈرو، اس سے ڈرو. وہ کہہ رہا ہر سچ بولا. ایک عالم دین تھے، ان کے پاس جو ہے وہ یہ آ گئے مرزا عباس. کہنے لگے غلام عسکری صاحب، آپ کو شہریار یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے. جانتے اس عالم نے جواب کیا دیا؟ کہ تم سے تو بہتر ہے. جو صاحب نقل کرنے گئے تھے انہوں نے کہا تم سے بہتر ہے. جی کم سے کم اس نے اتنا لحاظ کیا کہ پیٹ پیچھے کہا ہے. تم کیا کہ میرے منہ پہ وہی بات دہرا رہے ہو. تو میرے بچوں، ہر بات دہرائی نہیں جاتی ہے. کتنا سماج میں فساد برپا ہوتا ہے ایسے ہی سچ دہرانے کے چکر میں. آپ کی تعلیم کہاں ہوئی حضور؟ ڈائریکٹ قم چلے گئے تھے؟ تب یہ گلستہ وغیرہ ہندوستان مدرسے میں پڑھتے تو گلستہ ایک کتاب سے شیخ سعدی کی، اور اس لیے بڑی مزیدار. اور ہم لوگوں کو ہندوستان کے مدرسوں میں، کوئی پرانے مدرسوں میں، یہ نجفی ہاؤس وغیرہ بھی نہیں پڑھائی جاتی. یہ پرانے سرکاری مدرسے ہیں جن میں ہم لوگوں نے پڑھا، اس میں 6 کلاس میں پڑھائی جاتی. قصے کہانیاں، شیخ سعدی کی کتاب میں کہانیاں ہیں. تو وہ اس لیے بھی ہے کہ بچوں کو کہانی بھی یاد ہو جائے گی، فارسی بھی سیکھ جائیں گے، اس لیے تو بڑی مزیدار ہے صاحب. اب آج میں جو ہے وہ میرے خیال میں 40 سال کے بعد سنا رہا ہوں آپ کو، جب پڑھا تھا تو ہے بڑھیا چیز نا. تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی قیدی کو پھانسی کا آرڈر کر دیا. بادشاہ صاحب نے کہا مار دو اس کو. اب تو مرنا ہے، یہ ہوتا ہے نا دماغ میں، تو کس بات کا ڈرنا؟ بولو. نتیجہ یہ ہوا، بلکہ عربی میں ایک شعر ہے اس کا بڑا مزیدار، اذا یئس الانسان طال لسانه كالصنور المغلوب يصول على الكلب. کہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جو منہ میں آتا ہے بکتا ہے. بالکل ویسے ہی کہ بلی بھاگتی ہے کہ پکڑ نہ لے، جب دیکھتی ہے کہ پکڑ جائیں گے تو یصول علی القلب، جھپٹا ماری دیتی ہے کتے پہ کہ اب تو مرنا ہے، ان کو بھی 4 ناخن دھسا کے مرے. تو اس قیدی نے سوچا کہ اب تو مرنا ہے. جو منہ میں آیا بادشاہ کے منہ پر گالیاں بکنا شروع کی. اس نے بادشاہ کے منہ پر بولیے گالیاں بکنا شروع کی. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے، اس کو بھی سمجھیے. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ ایک وزیر بڑا مومن قسم کا تھا، اس نے کہا سرکار کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہے. صریحی جھوٹ. صلوات در رسول. بادشاہ بہرا نہیں تھا، اس نے کل سنا تھا. ایک اور بات بتا دیں، ہر جگہ سننا بھی اچھی بات نہیں ہے، کبھی کبھی بہرا بن جانا زیادہ مزیدار ہوتا ہے. پرسوں میں نے کہا نا کہ امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آخر میں بور ہو گیا، کہنے لگا کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں. حضرت نے کہا ہم تمہیں کو اوائڈ کر رہے ہیں. یاد ہے نا پرسوں والی بات؟ تو یہ بھی ہمارے بچے سیکھیں کہ ہر بات سنی نہیں جاتی، کبھی بہرا بننا بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے. صلوات بر محمد. غور کر رہے ہیں؟ تو اب بادشاہ بہرا تھوڑی ہے، مگر اس نے کیا کہہ رہا ہے. ایک وزیر نے کہا کہ صاحب سرکار کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. اچھا ہر جگہ گروپ بازی تو ہوتی ہے، وہ چاہے وزارت ہو چاہے صدارت ہو. ہے ابھی مسجد کی ایک چھوٹی سی جماعت بنائیے، اس میں 2 گروپ ہو جاتے ہیں، 3 آدمی چاہتے ہیں یہ ہو، 2 آدمی چاہتے ہیں وہ، تو ہر جگہ ہے. تو ایک وزیر جو اس سے تپتا تھا، انہوں نے سوچا اب ان کو پھنسانے کا موقع بڑھیا ہے. ہم جیسے وزراء کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور بولا جائے. اس نے سرکار عالیہ کو گالیاں بکی،
اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. بادشاہ نے تو سن رکھا تھا. اس نے کہا اے وزیر صاحب سنیے, ان کا جھوٹ اس انسان کی زندگی بچا لے گا, آپ کا سچ اس کی زندگی تباہ کر دے گا. یہ کہانی لکھنے کے بعد شیخ سعدی نے شعر لکھا, اس کو یاد کر لیں بچے ہمارے. دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز, وہ جھوٹ جس میں مصلحت پائی جاتی ہو کہیں بہتر ہے اس سچ سے جو سماج میں فتنہ برپا کرتا ہے.